کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سے کائنات بنی ہے، کیا ہوا تھا، کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا، سب جانتے ہیں۔ یعنی ذاتی غیب اللہ ہی کو ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب داں جانتے ہیں۔ عبد المتین صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ میرے ایک سنی دوست نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہہ سکتے ہیں، جبکہ میں نے علماء سے سنا ہے کہ نہیں کہہ سکتے۔ پلیز رہنمائی فرمائیں۔ بالکل آپ کی رہنمائی کیے دیتے ہیں کہ عالم الغیب، یعنی ان کے سوال کا خلاصہ یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہنا کیسا؟ دیکھیں، جس نے بھی یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، یہ بالکل غلط ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہنا جائز نہیں۔ حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سے کائنات بنی ہے، کیا ہوا تھا، کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا، سب جانتے ہیں۔ علم ماکان اور علم ما یکون جو ہم کہتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، علم غیب کا ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن عالم الغیب یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ قرآن کریم کی آیہ مبارکہ ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، لہذا غیر اللہ پر، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیر اللہ ہیں، غیر اللہ پر اس کا اطلاق درست نہیں۔ کیوں؟ عالم الغیب کا جو لفظ ہے، اس میں جو مرکب اضافی ہے، یہ یعنی دو لفظ ہیں، عالم اور الغیب۔ اب جو الغیب ہے، اس پر الف لام جو ہے وہ استغراقی ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کے الف لام استغراقی جس پر داخل ہو، جس کے مدخول سے جنس کے جمیع افراد شامل ہوں، یعنی ذاتی غیب اللہ ہی کو ہے اور کسی کو نہیں۔ تو اس الف لام کی وجہ سے عالم الغیب کا اطلاق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوگا۔ ہم اہل سنت و جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب داں جانتے ہیں، علم ماکان علم ما یکون ہے، لیکن عالم الغیب کا اطلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان الفاظ کا استعمال درست نہیں ہے۔ جو آپ نے عبد المتین صاحب نے سوال کیا، جو آپ نے علماء سے سنا، وہ بالکل درست ہے، اور جو آپ کے دوست کہہ رہے ہیں وہ بالکل غلط ہے۔ اسے آپ یوں سمجھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جمیع ما کان و ما یکون کا علم عطا فرمایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ غیب جانتے تھے، غیب داں ہیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر عالم الغیب کا اطلاق درست نہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ جو اطلاق ہے عالم الغیب کا، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، دوسروں پر اس کا ہم اطلاق نہیں کر سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ میں مثال سے سمجھاتا ہوں، چونکہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اعتراض بھی کرتے ہیں، جی جب غیب جانتے ہیں تو ہم پھر عالم الغیب کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ لفظ رحمان، یہ ایک لفظ ہے، اب یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس کے باوجود کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحیم فرمایا گیا، پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمان کہنا جائز نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ یہ لفظ اللہ کے ساتھ خاص ہے، لفظ رحمان اللہ کے ساتھ خاص ہے، ویسے ہی جیسے لفظ عالم الغیب ہے، یعنی جس طرح لفظ رحمان اللہ کے ساتھ خاص ہے، اسی طرح عالم الغیب بھی اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اس کے باوجود، یعنی یہ لفظ اللہ کے ساتھ خاص ہے اور نبی کریم کے لیے اس کے باوجود اسے استعمال نہیں کر سکتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمیع ما کان اور ما یکون کے عالم ہیں۔ لہذا لب لباب یہ ہوگا میرے بھائی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں، لیکن عالم الغیب کا اطلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درست نہیں۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحیم ہیں، رحمت والے ہیں، لیکن لفظ رحمان کا اطلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درست نہیں ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو خلاصتاً اس کا جواب عرض کر دیا ہے، امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ مجھے انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر بھی گفتگو کروں گا۔ یہ بھی ہمارے یہاں اختلافی ایک مسئلہ ہے کہ اہل سنت و جماعت ہم لوگ جنہیں بریلوی کے نام سے جانا جاتا ہے الحمدللہ، تو ہمارے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کلی کا عقیدہ ہے۔
اب علم غیب کلی پر دلائل کیا ہیں وہ میں انشاءاللہ الجلیل وقت مقررہ پر جب مجھے بلکہ مجھے یاد کرائیے گا جنیزو، ٹھیک ہے، تو اس پر ہم گفتگو کر لیں گے.